نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے اور اس کا مقصد علم سکھانا ہو یا علم سیکھنا ہو، فرمایا وہ اس بندے کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ السلام میں تشریف فرما تھے، جو مختلف گروپوں میں بیٹھے تھے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دنیا کی باتیں نہیں کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ کچھ ذاکرین بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کچھ نوافل پڑھنے والے ہیں، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو آپس میں علمی بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس گروہ میں آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ پتہ چلا کہ علم سیکھنا اور علم سکھانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم کو بھی علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں مسجد کا رخ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جو مقبول حج کر کے لوٹ رہا ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی دولت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو علم دین سیکھنے والے ہوتے ہیں۔